اسی طرح سے ظلم جو ہوتا ہے، اپریشن ہوتے ہیں، خواتین پہ اپریشن ہوتا ہے، کمزوروں پہ اپریشن ہوتا ہے. کئی دفعہ مالکان کسی کمپنی کے جو ہیں وہ اپنے ملازمین پہ اپریشن کر رہے ہوتے ہیں، اپریس کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تنخواہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ سارے انسان کی ذہن کو متاثر کرتے ہیں. ابیوزز ہوتے ہیں، بدقسمتی سے سیکشول ابیوزز ہوتے ہیں، جنسی طور پہ متاثر وہ لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. یہ سارے انسان کے ذہن پر جا کر اثر ڈالتے ہیں. یہ چیزیں، یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم کسی کو مینٹلی ڈسٹرب کر رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی کر کے. کچھ تو ہمارا اپنا قصور ہے، انڈیویجولزم ہمارا اپنا قصور ہے. ہم خود سے اکیلے بیٹھے ہیں، خود سے اکیلے براؤزنگ کر رہے ہیں، خود سے اکیلے رہنے کا ہمیں شوق ہے. یہ سوشل میڈیا نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہمارا ذہن اس سے متاثر ہو رہا ہے. لیکن جو باقی چیزیں ہیں، کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی لوگوں کے بیہیویئرز ہوں یا اپریشن ہو یا ابیوزز ہوں، یہ لوگوں کو ایک خیال کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ٹریجڈی ہو گئی فار ایگزامپل، تو اب کیا کرے؟ اب اس کے لیے انسان کو ایک ڈیفینیٹلی ٹاک تھراپی کرنی پڑے گی، کسی سے بات کرنی پڑے گی. دیکھیں، دنیا کو سمجھنا چاہیے، اس دنیا کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عیش اور آرام کے لیے نہیں دی. یہ دنیا کام کی جگہ ہے، اور دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں، زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں. انتقال لوگوں کا ہوتا ہے. We all have to move on. ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں. تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے ارد گرد، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک کو جانا ہے. آف کورس کہ وہ چیز انسان کو اثر دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر انسان کو یہ سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میں آزماؤں گا تم کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کہ انتقال ہو جائے گا لوگوں کا، لوگ مارے جائیں گے. پھلوں کی کمی سے، یا کسی محنت کا نتیجہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے میں تم کو آزماؤں گا، لیکن جو صبر کریں ان کو بشارت دے دو. جو اس چیز کو سمجھیں ان کو بشارت دے دو. ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے صبر کرنے والوں کا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں، ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. یہ ہے مطلب انا للہ وانا الیہ راجعون کا. ان کو وہ اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں کہ ہم زندگی کا مقصد ہے کیا، ہم کیا کر رہے ہیں ادھر. ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے. یہ جتنی بھی ٹیسٹ ہمارے اوپر آتے ہیں، اگر ہم اس پر صبر کریں گے تو اس پر ہمارے لیے ایک اجر ہے. قیامت کے دن جب ہم اللہ سے ملاقات کریں گے تو ہمیں اس پہ اجر ملے گا. یہ اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور عمومی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی تو ہے ہدایت والے لوگ. ان کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے زندگی کا مقصد، زندگی کی حقیقت. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے لوگ ڈیفینیٹلی باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، اگر کوئی اس کو برداشت کر رہا ہے، تو یہ بھی دنیا ایسی ہی ہے بدقسمتی سے. بہت سارے لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہمیں کھڑے ہونا ہے اللہ کے پاس. جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم بولتے ہیں، بس ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن کتاب پیش کی جائے گی. جو کرتے تھے، جو بولتے تھے، وہ سب پیش کیا جائے گا. ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے جس میں نیک اور بد اعمال تولے جائیں گے. اور اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت ہے، اگر اللہ نہ کرے بدی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم ہے. یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. لوگ بھول جاتے ہیں اس کو. لیکن اگر ہم ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ ایسے ہی ہیں. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، صبر کرو گے.
یعنی صبر کرو. اللہ تعالیٰ زندگی کا یہی دستور ہے, یہی معاملہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے, تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے, تمہارے شوہر تمہاری بیوی تمہارے لیے آزمائش ہے. یہ سب زندگی کا حصہ ہے. تو اس سے نکالنے کے لیے لوگوں سے یہی باتیں کرنی پڑیں گی, لوگوں کو سمجھانا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا. ایک بڑی سبحان اللہ خوبصورت حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر, کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کے سارے معاملات, سارے کام ہی اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتے ہیں. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, اور یہ صرف ایمان والے کے لیے ہی ہے. ایمان سے اس کا تعلق ہے, اس کے لیے ہر چیز خیر ہے. کہ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ, اگر اس کے اوپر کوئی آسانی آتی ہے اور وہ اس پہ شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, اس کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے, اس پر صبر کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. انسان کے اوپر یا نعمتیں آتی ہیں یا انسان سے نعمتیں جاتی ہیں. کوئی اس کو پریشان کرتا ہے یا کوئی اس کو خوش کرتا ہے. اس کو مال آتا ہے یا مال جاتا ہے. اس کے اوپر اس کے لیے اس کے گھر میں کوئی ولادت ہوتی ہے, کسی کی پیدائش ہوتی ہے یا کسی کا انتقال ہوتا ہے, یا نعمت آ رہی ہے نعمت جا رہی ہے. نعمت جائے صبر کرے اس کے لیے خیر ہے, اس کے لیے اجر ہے. نعمت آئے وہ شکر کرے اس کے لیے خیر ہے, اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر. ایمان والے کے لیے تو خیر ہی خیر ہے. اللہ کے رسول صحابہ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں, وہ صحابہ جو کہ نہایت مشکل سے گزر رہے تھے,